السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں، اسی سے بخشش طلب کرتے ہیں۔ اپنی نفس کی شرارتوں اور اپنے برے اعمال سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ جسے اللہ راہ دکھائے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ اپنے در سے دھتکار دے، جسے وہ ہدایت سے روک دے، اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ حمد و صلات کے بعد یقیناً تمام باتوں سے بہتر بات اللہ کی کتاب ہے، اور تمام طریقوں سے بہتر طریقہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور تمام امور میں سے یعنی تمام کاموں میں سب سے برے کام دین کے اندر خود ساختہ نکالی ہوئی بدعات ہیں، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم تک لے جانے والی ہے۔ معزز سامعین اکرام، آج انشاءاللہ تعالی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 154 سے کلاس رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں یعنی قرآن کو خود قرآن کی روح سے، صحیح احادیث سے، اور صحابہ نے جس طرح ایمان لایا اور سمجھا اس طرح سمجھنے، اس پہ تدبر کرنے، ایمان لانے اور اخلاص کے ساتھ عمل کر کے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے۔ اے اللہ تو ہمیں شیطان سے بچا لے کہ وہ تیرے دین سے، تیرے کلام سے ہمیں دور کر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اس عظیم کام کو ہم اے خالق مالک تیرے نام سے شروع کرتے ہیں۔ تو ہمیں اس کلام کو سکھا دے، اس پر ایمان دے دے اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ تو بڑا مہربان ہے اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ اے اللہ تو ہم پر رحم فرما دے۔ آیت نمبر 154۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم امانۃ نعاشا یغشا طائفۃ منکم وطائفۃ قد احمتهم انفسهم یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ۔ پھر اس نے غم کے بعد تم پر سکون نازل کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ مسلسل آیتیں جنگ بدر کے اوپر، جیسے پچھلی کلاس میں بھی ہم نے دیکھا کہ جنگ بدر کا نقشہ کھینچا گیا، اور جنگ بدر میں جہاں پر مسلمان کامیاب اور کامران ہو رہے تھے، ایک لغزش کی وجہ سے، ایک کنفیوز اور کوتاہی یا غلطی کی وجہ سے جنگ کا پاشا اللہ رب العزت نے پلٹ دیا۔ مشرکین اسی درے سے جہاں سے صحابہ ہٹے تھے، تیر انداز صحابہ وہیں سے وہ داخل ہو گئے، اور جنگ بہت شدت کے ساتھ، سختی کے ساتھ مشرکین مومنوں کے سامنے آئے، جس سے جانی بہت نقصان ہوا۔ 70 صحابہ شہید ہوئے، صحابہ زخمی ہوئے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے۔ لیکن اسی سختی کے دور میں، اسی سختی کے وقت، اور آپ غور کریں اور اس حالات کو اپنے سامنے امیجن کریں کہ وہ کیسی بات ہوگی کہ آمنے سامنے ہیں دشمن، اور ان کی بہت زیادہ تعداد ہے، چاروں طرف سے گھیر لیے گئے ہیں، اور بری طریقے سے وہ مار رہے ہیں، زخمی کر رہے ہیں، شہید کر رہے ہیں، تو کیسی گھبراہٹ اور بے چینی کا عالم ہوگا۔ لیکن اللہ رب العزت جب مدد فرماتا ہے تو کس طرح مدد فرماتا ہے، اور وہ ہر طرح کا مدد فرمانے کے لیے کافی ہے۔ ہر چیز اس کے قبضے قدرت میں ہے۔ جہاں پر وہ فرشتوں کا نزول کرتا ہے، وہیں پر سکون اور اطمینان کس طرح صحابہ کے اوپر اللہ رب العزت نے انڈیل دیا، اس کا ذکر یہاں پہ کیا جا رہا ہے۔ پھر اس نے غم کے بعد، یعنی تم غم میں تھے، اس الجھن میں پھنسے ہوئے تھے، تم پر سکون نازل کیا، جس سے تمہاری ایک گروہ پر اونگ طاری ہو گئی۔ ایک گروہ پر، یعنی اس میں 2 گروہ تھے، ایک منافقین کے تھے اور ایک مومنین کے۔ تو مومن کا جو گروہ تھا ان کو سکون اور اطمینان اللہ رب العزت کی طرف سے حاصل ہوا۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 716۔ امام ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ جب خوف بہت شدید ہو گیا،
جب ڈر بہت زیادہ ہو گیا تو اس وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. میں نے دیکھا اس وقت شدید خوف کی عالم میں اللہ تعالیٰ نے ہم پر اونگ کو طاری فرما دی. یعنی جب سکون اور اطمینان انسان کے اندر آتا ہے تو اونگ آتی. تو اللہ رب العزت نے ایسا سکون اور اطمینان نازل کیا، ایسی تسلی نازل کی کہ انہیں اونگ آنے لگی. نیند کی وجہ سے ہم میں سے ہر شخص کی ٹھڈی اس کے سینے پر لگ رہی تھی. جیسے نیند کی وجہ سے ایسی گردن جھکتی ہے، اس طریقے سے وہ جھکنے لگی. تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 716. چند حدیثیں بھی دیکھتے ہیں. ایک حدیث جو امام بخاری اور مسلم بخاری نے لے کر کے آئے ہیں اپنے بخاری میں، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ میں بھی ان لوگوں میں سے تھا. یعنی حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، جن پر احد کے دن اونگ طاری ہو گئی تھی، حتیٰ کہ میرے ہاتھ سے کئی بار تلوار گر جایا کرتی اور میں اٹھا لیا کرتا تھا، وہ پھر گر جاتی تھی اور میں اسے پھر اٹھا لیتا تھا. بخاری شریف حدیث نمبر 40684562. اب دیکھیں ہم کی کیا قدرت ہے اللہ رب العزت کی. ہم سب بھی کسی نہ کسی مصیبت اور پریشانیوں میں گرفتار ہوتے ہیں، اور یہ کیسی مصیبت اور پریشانی تھی، اس وقت کیسی گھبراہٹ اور بے چینی ہونا چاہیے. لیکن اللہ رب العزت کی مدد مومن کے اوپر کس طرح سے آتی ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ میں بھی ان میں سے تھا. حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں کہ میں بھی ان میں سے تھا، اور میرے اوپر بھی ایسی سکون اور اطمینان کی اونگ طاری ہو رہی تھی کہ میری تلوار چھوٹتی تھی پھر میں اٹھاتا تھا. میدان کارزار میں ہے، آمنے سامنے مدبھیڑ ہو رہی ہے، اور ایسی سکون اللہ رب العزت نازل. امام ترمذی، نسائی اور حاکم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ میں نے احد کے دن اپنے سر کو اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں، یعنی یہ نیچے کی جگہ میں ہوں گے، تو آپ نے کہا کہ میں نے اپنے سر کو اوپر کو اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ان میں سے ہر شخص اونگ کی وجہ سے اپنی ڈھال کے نیچے کی طرف جھکا جا رہا ہے. ترمذی شریف حدیث نمبر 3007. ایک اور حدیث دیکھتے ہیں جو امام نسائی نے روایت کی ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ ابو طلحہ بیان کرتے ہیں کہ میں بھی ان لوگوں میں سے تھا جن پر اونگ طاری ہو گئی تھی. نسائی شریف حدیث نمبر 1199. یہ کیفیت اور یہ مدد ان لوگوں پر آئی جو اللہ رب العزت کے مخلص بندے. اس سے یہ پتہ چلا کہ جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کر دیتا ہے، اللہ اس پر اسے پرسکون کر دیتا ہے. جو بندہ اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کر دیتا ہے، اللہ اسے پرسکون کر دیتا ہے. صحابہ نے اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو خالص کر دیا تو اللہ رب العزت نے بھی انہیں پرسکون کر دیا. آیت کو پھر سے دیکھیں. پھر اس نے غم کے بعد تم پر سکون نازل کیا جس سے تمہاری ایک گروہ پر اونگ طاری ہو گئی. یہ سکون کے بعد اونگ طاری ہو گئی. دوسرا گروہ جن کے نزدیک ساری اہمیت اپنی ذات ہی کے لیے تھی. اب یہ دوسرا گروپ ہے جو منافقین کا گروپ ہے. ان کے اوپر سکون نازل نہیں ہوا، ان کے لیے تسکین نازل نہیں ہوئی. تو پتہ یہ چلا کہ مصیبتیں اور پریشانی تو دنیا میں آتی رہتی ہیں، جو تقدیر میں لکھا وہ ہو کر کے رہے گا. لیکن اگر ہم مومن ہیں، سکون اور اطمینان، آگے اس کی ڈیٹیل اور آئے گی کہ کیوں یہ سکون اور اطمینان آتا ہے اور یہ کیوں مومنوں کو حاصل ہوتی. لیکن منافقین، ان کے لیے دنیا ہی سب کچھ تھی. دنیا کا کوئی نقصان ہو رہا ہے تو انہیں یوں لگتا ہے کہ سب کچھ لٹ گیا، سب کچھ ختم ہو گیا. لیکن اللہ رب العزت کے راستے میں اگر مومن کا کچھ چیز جاتی ہے تو مومن اس میں پرسکون ہوتا ہے کہ اس سے مجھے آگے چل کر کے، یعنی اللہ رب العزت کے ہاں اس سے بہتر اجر ملنے والا ہے، اور دنیا میں بھی اگر وہ رہے گا تو اس سے بہتر اجر. تو دوسرا گروہ جن کے نزدیک ساری اہمیت اپنی ذات ہی کے لیے تھی، یہ منافقین، وہ اللہ کے بارے میں ناحق جہالانہ طور پر گمان کرنے لگے. اب یہ جاہلانہ طور پر اللہ رب العزت کے تعلق سے گمان کیا ہوتا ہے؟ یعنی یہ لوگ اندر ہی اندر یہ سوچنے لگے کہ اللہ کی مدد تو نہیں آ رہی، اب ہمارا کیا ہوگا، اب تو ہم تباہ ہو گئے، اب تو ہم برباد ہو گئے، اب تو ہم مارے گئے، اب تو ہم پکڑ لیے گئے. تو اللہ رب العزت کے دین کے لیے اگر ہم کوئی کام کر رہے ہیں تو پرسکون ہونا چاہیے کہ اللہ کی مدد ضرور آئے. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ تم میرے دین کی مدد کرو، میں تمہاری مدد کروں. تو اللہ رب العزت کی مدد ضرور آنا ہے. یہ منافقوں کے اندر یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ ایسے گمان کرنے لگتا ہے کہ اب کیا ہوگا ہمارا. ہم اپنا محاسبہ کرتے ہوئے چلیں ان آیتوں کو پڑھتے ہوئے، اور اللہ کے بارے میں ناحق جاہلانہ طور پر گمان کرنے لگے. وہ کہتے ہیں کیا اس معاملے میں ہمارا بھی کوئی اختیار ہے، یعنی ہماری بھی کوئی بات مانی جائے گی، ہماری بھی سنی جائے گی، ہم سے بھی پوچھا جائے گا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کہہ دیجئے سب اختیار اللہ ہی کا ہے. یعنی جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ کے نبی کے حکم سے، اللہ رب العزت کے حکم سے ہوگا.
اور سارا کی سارا اختیار اللہ ہی رب العزت کا ہے. تو کہہ دیجئے سب اختیار اللہ ہی کا ہے. وہ اپنے دلوں میں وہ بات چھپاتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ظاہر نہیں کرتے. دو بات پتہ چلی کہ اللہ رب العزت دلوں کی بات جانتا ہے. اللہ نے وہی نازل کر دی کہ یہ دل میں کچھ چھپا رہے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ دل کے اندر کیا ہے، کیا چل رہا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کو بھی پتہ نہیں. سب سے بڑا مقام و مرتبہ مخلوق میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. لیکن دل کی بات، دل کے اندر کیا ہے یہ جان پانا، یہ اللہ رب العزت کی شان. یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت جان سکتا ہے کہ کس کے دل میں کیا چل رہا ہے. تو اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کے حال کی، کیا ان کے دل کے اندر ہے، یہ وہی کر کے نازل فرما دیا. اور فرماتا ہے وہ کہتے ہیں، کیا دل میں چھپا رہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر اس معاملے میں ہمارا بھی کچھ اختیار ہوتا تو ہم یہاں نہ مارے جاتے. یعنی اگر ہمارا اختیار ہوتا ہم یہاں سے چلے جاتے یا ہم نہیں آتے تو ہم یہاں نہیں مارے جاتے. یہ ان کی بد عقیدگی اور یہ عقیدہ جو ہے منافقوں کا عقیدہ ہے کہ اگر ایسا نہیں ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا، اگر ہم جنگ میں نہیں آتے تو نہیں مارے جاتے، نہیں زخمی ہوتے، اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو ایسا نہیں ہوتا. اس کے تعلق سے سورہ آل عمران میں ہی آیت نمبر 168 کے اندر ان کے دوسرے ساتھیوں کا قول اللہ رب العزت نے نقل کیا. یہ وہ لوگ ہیں جو خود تو پیچھے بیٹھے رہے اور اپنے بھائیوں سے جو لڑائی میں مارے گئے کہنے لگے اگر ہماری بات مانتے تو قتل نہ ہوتے. اگر ہماری بات مانتے تو قتل، یعنی ہم نے کہا تھا کہ مت جاؤ یا ہم نے کہا تھا کہ ہمارے ساتھ بھاگ جاؤ. یہ عبداللہ ابن ابی کے بارے میں نازل ہوئی ہے. تو وہ کیا کہتا ہے، اور اگر ہماری بات مانتے تو قتل نہ ہوتے، کیونکہ یہ بھاگ گیا تھا 300 لوگوں کو لے کر. ان سے کہہ دیجئے، اب اللہ رب العزت نے جو جواب دیا، اللہ، ان سے کہہ دیجئے اگر تم اس بات میں سچے ہو تو اپنی موت آنے پر اسے ٹال کر دکھانا. اگر تم سچے ہو اس بات پر کہ تم وہاں نہیں جاتے تو نہیں مرتے تو ٹھیک ہے. جب موت کا وقت آتا ہے تو موت انسان کو اس جگہ میں پہنچاتی، تو جب موت آ جائے تو اپنے آپ کو ٹال کر کے دکھا دینا اس موت کو. کیونکہ تم یہ کہتے ہو نا کہ اگر میں وہاں نہیں جاتا تو نہیں مرتا، تو ایک دن ایسا آئے گا کہ تم وہاں پہنچو گے اور تمہاری موت آئے گی. جہاں پر بھی جس کی بھی موت لکھی ہے، کسی بستر میں لکھی ہے، کسی ہاسپٹل میں لکھی ہے، روڈ پہ لکھی ہے، میدان کارزار میں لکھی ہے، جہاں جس کی لکھی ہے وہاں آ کر کے رہے گی. اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ اس جگہ میں ہم کس نیت کے ساتھ مر رہے ہیں، اللہ کے راستے میں مر رہے ہیں، اللہ کے خلاف، یا پھر اللہ رب العزت کی رضا کی. موت تو اسی حالت میں آنا، موت تو آنا ہے. مکہ کے ہی تو لوگ تھے دونوں طرف، مکہ اور مدینہ کے، لیکن دونوں کی طرف کی نیت الگ الگ تھی. ایک دین کو ختم کرنے کے لیے اور ایک دین کو قائم کرنے کے لیے. ایک توحید کو ختم کرنے کے لیے مر رہا تھا اور ایک توحید کو قائم کرنے، مر دونوں رہے. تو جن کی موت جس انداز میں لکھی ہے اس انداز میں اس جگہ اس کی موت آ کر کے رہنی. تو اللہ رب العزت فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو خود تو پیچھے بیٹھے رہے اور اپنے بھائیوں سے جو لڑائی میں مارے گئے کہنے لگے اگر وہ ہماری بات مانتے تو قتل نہ ہوتے. ان سے کہہ دیجئے اگر تم اس بات میں سچے ہو تو اپنی موت آنے پر اسے ٹال کر دکھانا. جب موت آ جائے گی تو اسے بھی ٹال کر کے دکھا دینا. کسی مصیبت اور پریشانی میں اگر کہنے کے تعلق سے کتاب التوحید میں مصنف نے لکھے ہیں. اب کتاب التوحید میں یہ بات ہے، یہ غور کرنے کی بات ہے. کسی پریشانی یا حادثے کے بعد اگر اور کاش وغیرہ الفاظ کے ساتھ اظہار حسرت کرنا یہ منع ہے کہ کاش ایسا ہو جاتا، کاش میں وہاں نہیں جاتا تو ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا، اگر اس سے نکاح نہیں ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا. تو یہ اگر اور کاش، اس کے تعلق سے ایک حدیث دیکھیں، امام مسلم نے روایت کیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس چیز کی حسرت کر جو تیرے لیے مفید ہو. اس چیز کی حسرت کر جو تیرے لیے مفید ہو. جیسے علم کی ہم حسرت کریں، نیک لوگوں میں شامل ہونے کی ہم حسرت کریں، اچھے خاتمے کی ہم حسرت کریں، نیکوکاروں کے ساتھ شمار ہونے کی ہم حسرت کریں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس چیز کی حسرت کر جو تیرے لیے مفید ہو اور صرف اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کر. دوسری بات آپ نے فرمائی صرف اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کر اور عاجز اور کاہل نہ ہو. عاجز اور کاہل ہو کر کے نہ بیٹھ، یعنی الال ہو کر کے نہ بیٹھ. اس کے آگے آپ فرماتے ہیں اور اگر تجھے کوئی پریشانی لاحق ہو تو یوں نہ کہے اگر میں یہ کر لیتا تو یوں ہو جاتا. کیا فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اگر تجھے کوئی پریشانی لاحق ہو تو یوں نہ کہے اگر میں یہ کر لیتا تو یوں ہو جاتا، بلکہ یوں کہے کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. یہ ہے توحید، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ، اس نے جو چاہا کیا. دنیا اس کی، فیصلہ اس کا، حکم اس کا، بندے اس کے، حکم اس کا. یہ ہے تقدیر. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم تدبیر اختیار نہ کریں. آگے انشاءاللہ تعالیٰ وہ بات آئے گی. اور اگر تمہیں، پھر سنیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اگر تجھے کوئی پریشانی لاحق ہو تو یوں نہ کہے
اگر میں یہ کر لیتا تو یوں ہو جاتا، بلکہ یوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا فیصلہ ہے، اس نے جو چاہا سو کیا، اس لیے کہ اگر کہنا شیطانی عمل دخل کا سبب بنتا ہے، شیطانی عمل دخل کا سبب بنتا ہے، یہیں سے انسان جو ہے وہ تقدیر کا بھی انکار کرتا ہے، تقدیر پر شک ہے، اور ایسا کہنا اصل میں یہ تقدیر پر شک ہے۔ اللہ رب العزت نے لکھی ہے، اور جو اس نے لکھا ہے وہ بہتر لکھا ہے، جو بہتر تھا اپنے بندے تو جو ہماری تقدیر میں اس نے لکھا ہے وہ بہتر لکھا ہے۔ کوئی مصیبت اور پریشانی ہماری گناہوں کی وجہ سے بھی اگر آتی ہے تو وہ اس لیے آتی ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، توبہ کریں، اس سے ہمارے اور جو نیک لوگوں کے اوپر آتی ہے اس سے ان کے گناہ دھلتے ہیں اور ان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ تو یہ امام مسلم نے روایت کیا، مسلم شریف حدیث نمبر 2664، 2664۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم تدبیر اختیار نہ کریں، تدبیر اختیار کریں۔ یعقوب علیہ السلام نے سورہ یوسف میں ہم دیکھیں گے کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں سے کہا کہ ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا، الگ الگ دروازے سے داخل ہو، کیونکہ حسد کرنے والے تم پر حسد کریں گے۔ لیکن پھر ساتھ میں وہ عقیدہ بھی بتایا کہ اللہ رب العزت جو چاہے گا وہ ہوگا، تو تدبیر اختیار کریں، کام کریں، محنت کریں، لیکن کوئی حادثہ اگر پیش آ گیا ہے تو اس کے بعد ہمیں پرسکون ہونا ہے کہ یہ ہماری تقدیر میں لکھا تھا، جو اللہ رب العزت نے چاہا وہ ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ واپس آیت کی طرف آئیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر اس معاملے میں ہمارا بھی کچھ اختیار ہوتا تو ہم یہاں نہ مارے جاتے، تو جس کو جہاں مارا جانا ہے وہیں مارا جائے گا، اور یہ تقدیر کے اوپر شک کرنے والی بات ہے۔ جو منافقوں کے یہ الفاظ ہیں جو اللہ رب العزت نے نقل کیا۔ اب اللہ آگے فرماتا ہے، کہہ دیجیے اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے تو بھی جن کی قسمت میں قتل ہونا لکھا تھا وہ اپنی قتل گاہوں کی طرف ضرور نکل آتے۔ اگر تمہاری قسمت میں لکھا ہے تو تم ضرور نکل آتے اور اس قتل گاہ میں جاتے اور قتل ہو۔ جس کی قسمت میں لکھا ہے کہ وہاں ایکسیڈنٹ ہونا ہے تو وہ کسی بھی بہانے سے وہاں پہنچ جائے۔ جس کے مقدر میں لکھا ہے کہ فلاں شہر میں جا کر کے اس کو مرنا ہے یا فلاں ہاسپٹل میں جا کر کے اس دن وہاں جا کر کے ہی اس کو ختم ہونا ہے، یہ سوچنا ہے کہ اگر میں وہاں نہیں جاتا شیطانی عمل دخل کو پیدا کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، کہہ دیجئے اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن کی قسمت میں قتل ہونا لکھا تھا وہ اپنے قتل گاہ میں یا قتل کی جگہ میں کی طرف ضرور نکل جاتے، اور یہ اس لیے ہوا کہ جو تمہارے سینوں میں ہے اللہ اسے آزمائے، اور تاکہ تمہارے دلوں میں سے وسوسہ صاف کر دے، اور اللہ سینوں کے بھید خوب جانے۔ یہ دنیا تو آزمائش ہے، اور ہر طرح سے اللہ رب العزت ہمیں آزما رہا ہے، دے کر کے بھی، لے کر کے بھی، اپنے احکام ہمارے سامنے لا کر کے بھی کہ یہ حکم آ گیا اللہ رب العزت کا تمہارے سامنے، اب تم کیا کرتے؟ ایک طرف دنیا ہے، ایک طرف اپنی جان ہے، ایک طرف اپنا مال ہے، اور دوسری طرف اللہ رب العزت کے احکام ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اللہ رب العزت کے احکام، اللہ رب العزت کی رضا کو چننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 155، بے شک جب دو لشکر یہ احد کے دن کی بات چل رہی ہے، بے شک جب دو لشکر آپس میں ٹکرائے تھے تو تم میں سے جن لوگوں نے پس ہمت اختیار کی، تم لوگوں میں سے یعنی مومنوں میں سے کچھ لوگوں نے پس ہمتی اختیار کی، پسپائی اختیار کی۔ یقیناً کیوں اختیار ہو گئی یہ پسپائی، پس ہمتی، کم ہمتی؟ آگے اللہ فرماتا ہے یقیناً وہ اپنے بعض کوتاہیوں کے سبب شیطان کے بہکاوے میں آ گئے تھے۔ یہاں پہ اس بات کو نوٹ کریں کہ کوتاہیوں کی وجہ سے انسان شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کوتاہیوں سے بچیں، اور کوتاہی کیا؟ اللہ کے نبی کی اطاعت نہ کرنا، اللہ کے نبی کی نافرمانی کرتے۔ تو جب ہم دین کے اندر کوئی کوتاہی کرتے ہیں تو شیطان کے تسلط میں، شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے۔ پھر سے آیت پہ غور کریں، یقیناً وہ اپنے بعض کوتاہیوں کے سبب شیطان کے بہکاوے میں آ گئے۔ اس وقت ایسا ہوا تھا کہ آ گئے تھے، اور جیسے کہ پیٹ دکھا کر کے جانے کی کوشش کر رہے تھے یا نکل رہے تھے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے قدموں کو جما دیا۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی تو انہوں نے لبیک کہا، اور اپنے جان اور مال، اپنے جان کے ساتھ میدان کارزار میں ڈٹے رہے اور اپنے آپ کو دین کے لیے پیش کر دی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آگے فرمایا، اور بلا شبہ اللہ نے تمہیں معاف فرمایا، بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور بہت حوصلے والا ہے، حلیم ہے۔ حلیم یہاں پہ جو صفت آئی، ان اللہ غفور حلیم، حلیم کا مطلب ہوتا ہے یہ اللہ کی صفت ہے، اور اللہ رب العزت کا نام بھی ہے، تو جو نام اللہ کا ہوتا ہے وہ صفت بھی ہوتی ہے۔ حلیم کا مطلب ہے کہ کسی کوتاہی پر فوراً نہ پکڑ کرنے والا، مہلت دینے والا۔ کتنی مناسب جگہ پر اللہ رب العزت نے یہ صفت کو بیان فرمایا، اور اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے سبحان اللہ، کہ اس وقت جب تم نبی کے حکم کے باوجود بھی گھاٹی سے اتر رہے تھے، اس وقت اللہ پکڑ سکتا تھا۔ جب ایک دم سے مشرکین کے سامنے آئے
تو تمہارے اندر لغزش آئی، کمزوری آئی، پس ہمتی آئی، لیکن اللہ رب العزت نے اس وقت بھی نہیں پکڑا۔ یہ ہے حلیم کی صفت کی، ہم گناہ کرتے ہیں اس وقت اللہ فوراً نہیں پکڑتا، ہمیں مہلت دیتا ہے اور ایسے حالات کریٹ کرتا ہے کہ ہم اللہ سے رجوع کریں، توبہ کریں اور اللہ رب العزت سے اس گناہوں کی معافی کروا لیں۔ ایسے کئی حادثات ہماری زندگی میں ہوئے ہیں کہ بڑے بڑے گناہ کر رہے تھے، اللہ نے فوراً نہیں پکڑا، ہمیں مہلت دیا، پھر ہم نے سوچا اور پھر پچھتائے، پھر قرآن کی کوئی آیت آئی، کوئی نیک لوگوں کی سنگت ہوئی اور پھر شرمندگی محسوس ہوئی کہ ہم نے کیا کیا۔ یہ ہے اللہ رب العزت حلیم، فوراً نہیں پکڑ کر۔ اب آیت کو پھر سے سنیں تو زیادہ اچھے سے انشاءاللہ سمجھ میں آئے گی۔ بے شک جب وہ لشکر یعنی احد میں آپس میں ٹکرائے تو تم میں سے جن لوگوں نے پسپائی اختیار کی یعنی کم ہمتی اختیار کی، یقیناً وہ اپنے بعض کوتاہیوں کے سبب شیطان کے بہکاوے میں آ گئے۔ تو کوتاہیوں کی وجہ سے انسان شیطان کے بہکاوے میں آتا ہے۔ ہم جو شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں یہ ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے، اس سے پتہ چلا نیکی نیکی کی طرف بلاتی ہے اور کوتاہی کی طرف بلاتی ہے، برائی کی طرف بلاتی ہے۔ اس لیے جب بھی ہم سے کوئی گناہ ہو، کوئی خطا ہو جائے، اللہ رب العزت سے فوراً معافی مانگ، فوراً رجوع کر لیں، اور یہی صفت مومنوں کی بتائی گئی جو ہم نے پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے یقیناً وہ اپنے بعض کوتاہیوں کے سبب شیطان کے بہکاوے میں آ گئے تھے اور بلا شبہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ جب بندہ معافی مانگتا ہے، رجوع کرتا ہے تو اللہ رب العزت ضرور معاف کرتا ہے۔ بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور بہت حوصلے والا یعنی حلیم ہے۔ آیت نمبر 156، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کفر کیا۔ اب یہاں غور کرنے والی کہ انہوں نے کفر کیا کیا؟ وہ اپنے بھائی بندوں کے بارے میں کہنے لگے جب وہ سفر کے لیے یا جہاد کے لیے نکلے، اگر وہ ہمارے پاس رہتے تو نہ مرتے اور نہ قتل کیے جاتے۔ یہ منافقوں کی علامت، اور یہ انہوں نے کفر کیا کہ اگر تم ہمارے ساتھ رہتے تو نہ مرتے اور نہ جاتے، نہ قتل ہوتے۔ یہ اس لیے کہ اللہ انہیں ایسی باتوں کو ان کے دلوں کا پچھتاوا بنا دے، اور اللہ ہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا۔ تو زندگی اور موت یہ اللہ رب العزت کے اختیار، ہمارا فائدہ اور نقصان، عزت اور ذلت، رزق اور تنگی، یہ سب اللہ رب العزت کے اختیار، کسی کے کچھ کرنے سے کچھ نہیں۔ اور اگر تم اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤ یا مر جاؤ، یعنی اللہ کی راہ میں نکلے ہو تو تم قتل ہو جاؤ یا مر جاؤ، تم نے اپنے آپ کو ان صلاتی و نسخی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ رب العزت کی۔ تو جو بندہ اللہ کے لیے نکل جاتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اور اگر تم اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی بخشش اور رحمت ان چیزوں سے کہیں بہتر ہے جو وہ جمع کرتے۔ وہاں پر اللہ رب العزت تمہاری قربانی قبول کر لے، یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے، یہ اللہ رب العزت کی بخشش ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے راستے میں نکلے ہیں اور اللہ رب العزت اسے قبول کر لے۔ تو اللہ کی رحمت دین کے میں قربانی، یا کوئی برا بھلا سنتا ہے، کوئی ستایا جاتا ہے، کوئی مارا جاتا ہے، کوئی نکالا جاتا ہے اور کوئی قتل بھی کر دیا جاتا ہے، تو یہ اگر کسی کو اللہ کے راستے میں یعنی اللہ کے دین پر عمل کرنے کی وجہ سے کوئی پریشانی آ رہی، کوئی مصیبت آ رہی، بے عزت ہو رہا ہے، مار کھا رہا ہے، گھر سے نکالا جا رہا ہے، مر جا رہا ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ ہر کسی کا تقدیر نہیں ہوتی، ہر کسی کی تقدیر اتنی اونچی نہیں ہوتی کہ وہ اللہ رب العزت کے لیے پٹے، اللہ رب العزت کے لیے برا بھلا کہا جائے، اللہ کے لیے مار دیا جائے۔ یہ شہادت یہ بہت اونچا مقام ہے۔ جب کوئی شہید ہوتا ہے تو اس کا خون زمین میں بعد میں ٹپکتا ہے، پہلے اللہ رب العزت کے مہمان خانے میں اس کی انٹری ہو جائے، جنت میں اس کا داخلہ ہو جائے۔ اس کے لیے برزخ کی زندگی نہیں ہے، یعنی قبر کی زندگی نہیں ہے، فوراً اس کا ٹرانسفر ہوتا ہے بہترین مقام و مرتبے پہ۔ اللہ رب العزت کہتا ہے کیا چاہتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتا کہ مجھے اپنے گھر میں واپس جانا ہے، دکان پھر سے کرنا ہے، کھیتی پھر سے کرنا ہے، پھر سے وہی کاروبار کرنا ہے۔ یہ اللہ جو کچھ نہیں سوچا، نہیں سمجھا تھا، وہ کچھ تو نے عطا کیا، تیری جنت میں جہاں چاہتا ہوں رہتا ہوں، جاتا ہوں، رہتا ہوں، اور پھر اللہ کے عرش کے نیچے آ کر کے وہ بیٹھتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت بار بار اس سے پوچھتا ہے کہ کیا کوئی خواہش ہے، کیا کوئی خواہش ہے۔ آپ دیکھ لیں حدیث اٹھا کر کہ وہ کبھی ایسا نہیں کہتا کہ مجھے اپنے گھر میں واپس جانا ہے اور وہی سب کچھ کرنا ہے جو میں کرتا تھا، کھیتی باڑی اور دکانداری۔ اگر وہ خواہش کرتا ہے تو یہی خواہش کرتا ہے۔ شہید یہ دیکھتا ہے کہ اللہ رب العزت بار بار مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ کوئی خواہش ہے، تو کیا خواہش کرتا ہے کہ اے اللہ دنیا میں بھیج، میں اسی طرح میدان کارزار میں جاؤں گا اور تیرے راستے میں شہید۔ تو شہید کی خواہش رکھتا ہے، شہادت کی پھر سے خواہش رکھتا ہے، کیونکہ شہادت کے مقام کو اس نے دیکھا کہ شہید ہونے کے بعد میرا کیا مقام و مرتبہ ہوا، اللہ رب العزت نے کیسی عزت سے نوازا ہے، کیسی نعمتوں سے نوازا ہے۔ تو یہ مقدر ہے انسان کا، اللہ کی رحمت جس کے اوپر ہو جاتی ہے، اللہ کی بخشش جس کے اوپر ہو جاتی ہے، اس کا یہ مقدر بنتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے راستے میں ستایا جائے،
ورنہ دنیا میں ہم جو لوگ جو ستائے جاتے ہیں، بے عزت ہوتے ہیں، وہ دنیا کے لیے، کبھی دولت کے لیے، کبھی شہرت کے لیے، کبھی عزت کے لیے ہم ذلیل ہوتے ہیں، کبھی برے بھلے القاب سے نوازے جاتے ہیں، برا بھلا کہا جاتا ہے، اور بھی جو مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں۔ یہ بہت بڑی تقدیر ہے کہ ہم اخلاص کے ساتھ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کوئی عمل کریں اور کوئی ہمیں ستائے۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اعجاز اکرام ہے۔ پھر سے اس آیت کو دیکھیں، اور اگر تم اللہ کے راہ میں قتل ہو جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی بخشش اور رحمت ان چیزوں سے، یعنی یہ بخشش اور رحمت ہے اللہ، اور یہ ان چیزوں سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ تو دنیا میں ہم جو جمع کر رہے ہیں اس سے یہ بہتر ہے اللہ کے راستے میں مر جانا یا قتل کر دیا۔ جو دنیا میں ہم جمع کر رہے ہیں، دنیا میں کیا جمع کریں گے؟ گھر، گاڑی، بنگلہ، شہرت، عزت، ان سب سے کئی گنا زیادہ بہتر۔ جنت کے تعلق سے ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ چیزیں ہیں وہ سب کچھ بیچ کر کے تم جنت کا اتنا ٹکڑا اختیار نہیں کر سکتے، خرید نہیں سکتے جتنا حلقہ رکھنے کا یا کوڑا رکھنے کی جتنی جگہ گھیرتا ہے کوڑا، اتنی جگہ بھی جنت کی نہیں خرید سکتے۔ اب اگر ہمیں یہ دنیا مل بھی جائے تو کتنی دنیا حاصل کریں گے، کتنے شہروں کو حاصل کر لیں گے، کتنے ملک کو حاصل کر لیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنت کی قیمت بتائی۔ جیسے ہم شہر میں جا کر کے کوئی گھر خریدتے ہیں تو جتنا بڑا شہر ہوتا ہے اتنی زیادہ قیمت ملتی ہے اس کی، یہ اتنی زیادہ قیمت سے خریدتے ہیں جتنا بڑا شہر ہو۔ کیوں اتنی زیادہ قیمت؟ گاؤں کے گھر کی اتنی قیمت کیوں نہیں؟ کیونکہ شہر میں اتنی فیسلٹی ہے، پانی کی، لائٹ کی، کاروبار کی، اور جو سامان آپ کو چاہیے وہ فوراً ملتا ہے۔ تو جتنی زیادہ فیسلٹی ہوتی ہے اتنی زیادہ قیمت ہوتی ہے۔ جنت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں اس قدر فیسلٹی ہے، اس حدیث سے پتہ کہ پوری دنیا بیچ کر کے، اور دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں، جتنے ہیرے موتی جواہرات، سونا اور چاندی اور جو کچھ بھی چیزیں ہیں، ان سب کو بیچ کر کے ایک کوڑا رکھنے کی جگہ نہیں خرید سکتے۔ وہ فرمایا اللہ رب العزت نے کہ اللہ کے راستے میں تم شہید کر دیے جاؤ یا مر جاؤ، یہ اس سے کئی گنا زیادہ بہتر ہے جو تم جمع کرتے۔ تو دنیا میں اگر رک بھی گئے، میدان کارزار میں نہ ختم ہوئے، تو دنیا میں تم جمع جو کر لو گے اس سے بہتر۔ آخر آیت آج کی کلاس کی، اور اگر تم مر جاؤ یا قتل کر دیے جاؤ تو یقیناً تم اللہ ہی کے طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ بے شک اگر ہم مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں، آخر کار لوٹنا تو اللہ ہی کی طرف ہے، اور اگر تم مر جاؤ یا قتل کر دیے جاؤ تو یقیناً تم اللہ ہی کی طرف اکٹھا کیے جاؤ گے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق مالک جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اس میں ہمیں مزید غور و فکر کرنے کی تو توفیق عطا فرما، جب تک ہمیں زندہ رکھ اے اللہ تیرے حکم کے اوپر چلنے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے کی تو توفیق عطا فرما، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما اور نیکوکاروں کے ساتھ ہمارا شمار فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔